بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ہفتہ بھر کی غیر حاضری کے بعد آج آپ کے پاس آیا، اور اس کی بنیادی وجہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ سے کہا کہ نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپک پر کروں گا وہی بن گیا۔ اس میں کچھ احادیث تھیں، اور وہ ٹاپک کیا تھا؟ حضرت سیدہ عالم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، یہ الفاظ، اور اس کے بعد وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ فدق کے معاملے پر سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئیں، ناراض ہوئیں، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، کوئی گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا۔ اب یہ احادیث ان کی وجہ سے مجھے دیر لگی، میں اس کی شرح میں تشریح میں تحقیق چاہتا تھا، گفتگو کرنا چاہتا تھا، علماء سے میں نے اس پر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے سامنے جو بات بھی آئے وہ پوری تحقیقی بات ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں آخر تک، جتنا بھی وقت اس پر لگ جائے آپ اس کی پرواہ نہ کریں تاکہ بات پوری آپ پر کلیئر ہو جائے۔ شروع میں تھوڑا، آخر میں تھوڑا، درمیان میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ میری پوری بات نہیں سنیں گے۔ کچھ احادیث ہیں، اگر آپ ان کو شروع میں نوٹ کر لیں ان کا نمبر، اور اگر آپ کے پاس ممکن ہو پرنٹ لے لیں، نہیں تو اپنے پاس سامنے لکھ لیں یا ان کو ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ ظاہر ہے سیدھا نہیں تھا۔ اور یہ وہ احادیث ہیں جو اکثر ایک عرصے تک اہل سنت اپنے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، حیاءً اور احتراماً بیان نہیں کرتے تھے۔ میں اس حد تک ان کی اس حکمت کا قائل ہوں، درست کرتے تھے جو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں نقصان ہوا جب بعد میں میڈیا زیادہ بڑھ گیا، آگے کتب کے اردو ترجمے ہو گئے، اور کتابیں فقط لائبریریوں میں نہیں موبائلز میں آ گئیں، لیپ ٹاپ میں آ گئیں، مکتبہ شامل آ گیا، کئی اور مکتبے آ گئے، احادیث کو ڈھونڈنے کے سافٹ ویئرز جب آ گئے، اور جتنی پرانے زمانے کے علماء کی بڑی بڑی لائبریریز اب آپ کے چھوٹے چھوٹے کوئی 20-25 GB کی اس USB میں آنے لگ گئے، اور آپ کے موبائلز میں جب وہ محفوظ ہو گئیں اور ایپس آ گئیں تو وہ چیزیں مشکل نہیں رہ گئیں لوگوں کے لیے ڈھونڈنی، اور مخالفین نے وہ احادیث نکال کر لوگوں کو دکھانی شروع کر دیں۔ ہمارے بڑے علماء نے چونکہ بیان نہیں کی تھیں، جو نچلے درجے میں ہمارے واعظین وغیرہ جو تقریریں کرتے ہیں، جن کا معمول ہے کوئی جمعہ کی تقریر یا جلسوں مجالس میں تقریریں کرتے ہیں محفلوں میں، وہ مطالعہ نہیں کرتے، نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ کتب حدیث کو کھنگالتے ہیں، وہ سنی سنائے پر چلا لیتے ہیں، یا ضرورت کی ایک ٹاپک پر احادیث کو دیکھتے ہیں، سبقاً نہیں پڑھتے۔ تو ان کی وجہ سے، ان کے بعض غلط رویوں کی وجہ سے، ان کی بعض سختیوں کی وجہ سے لوگوں میں، نوجوانوں میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ بے چینی پھیلی۔ نوجوانوں کو جب یہ احادیث، جو بھی میں آپ کو کہوں گا، مخالفین نے، کچھ رافضی لوگوں نے ہمارے اہل سنت کو یہ احادیث دکھائیں، تو چونکہ ہمارے علماء انکار کرتے تھے، وہ واعظین کہہ لیں، علماء نہیں، واعظین وغیرہ انکار کرتے تھے کہ یہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو جب وہ بخاری سے کھول کر دکھا دیتے، مسلم سے کھول کر دکھا دیتے، ابو داود سے کھول کر انہوں نے دکھا دیں، مسند امام احمد بن حنبل سے جب کھول کے دکھائیں، تو وہی نوجوان لڑکے وہ بعد میں پھر تشیع کی طرف راغب ہو جاتے، یا پھر صحابہ کرام کی مخالفت کرنے لگ جاتے۔ تو یہ معاملہ وہ ہے جس پر میں بہرحال غور کرنا تھا، اور اسی وجہ سے میری یہ ویڈیو تاخیر کا شکار ہوئی۔ آپ اس میں وہ احادیث لکھ لیں، امام بخاری کی حدیث نمبر 6725 6725، اور بخاری کی ہی 4240 یعنی 4240 نمبر حدیث۔ امام مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے 1759 یعنی 1759، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں اگر آپ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو 11078 یعنی 11078 یہ نمبر، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ایک بار پھر ہے 11378 یعنی 11378۔ ان احادیث کو اگر آپ کھولیں گے، ان کو جب سارا پڑھیں گے، یہ فدق کا معاملہ ہے، اور ان ساری احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہو گئیں، فغضبت، غضبناک ہوئیں، فہاجرت، چھوڑ دیا حضرت ابوبکر کو، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وصال فرما گئیں۔ یہ آپ الفاظ یہاں پر تفصیل سے پڑھ لیں گے۔
میرے لیے مسئلہ بن گیا کہ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جن میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل 1171 نمبر پر لائے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سیدنا مولا کائنات کو کچھ لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے، وہ کانٹیکسٹ بھی ہے، ادر دین دس بھی کانٹیکسٹ موجود ہیں، لیکن کانٹیکسٹ جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول عطا کیا، اور وہ اصول فقط اسی کانٹیکسٹ کے لیے نہیں تھا، ہر بات میں تھا۔ اور اصول کیا تھا؟ آقا نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کرم اللہ وجہہا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یؤذینی ما آذاہا جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، وینصبنی ما انصبہا اور جو چیز فاطمہ کو مشقت میں ڈالتی ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث پاک اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے ایک، امام بخاری کے پاس اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں 3714 نمبر پر یہ حدیث ہے، یعنی 3714 نمبر حدیث، اور امام بخاری نے ایک اور جگہ اس کو پھر روایت کیا 3767 یعنی 3767 نمبر حدیث، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6307 یعنی 6307 نمبر حدیث پر۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث سنائی کہ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ الفاظ اب ان الفاظ کے ساتھ فغاضبت کہ غضبناک ہو گئی سیدہ عالم۔ اب یہ دیکھیں کہ الفاظ بہرحال یہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کی اگر آپ تھوڑی سی میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دوں، ایمان افروز ہے، آپ کو مزہ آئے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ مضمون کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے آپ خود اس کا اندازہ کیجئے گا، لیکن بہرحال بہت ایمان افروز ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس نکاح کے پیغام بھیجا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لیا، امام احمد بن حنبل نے بھی لیا، اور یہ تفصیل کئی کتب حدیث میں ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ امام حسن کے بیٹے نے، امام حسن کے بیٹے، ان کو حسن مثنیٰ کہتے تھے، یہ بھی حسن ہی نام تھا ان کا۔ امام حسن کے بیٹے جو حسن تھے انہوں نے پیغام بھیجا حضرت مسور بن مخرمہ کے گھر ان کی بیٹی کا نکاح کے لیے۔ تو جس نے پیغام بھیجا فرمایا کہ حضرت مسور بن مخرمہ نے ان سے کہیے گا عشاء کی نماز میں مجھے مل لیں۔ جب عشاء کی نماز میں ملے تو انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر کے ساتھ رشتہ داری رکھنا، آپ کا میرے ساتھ سسرالی رشتے میں جڑ جانا، میری بیٹی کا آپ کے گھر ہونا میرے لیے فضیلت ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو ایک بچی ہے جو آپ کی آلریڈی بیوی ہے، جو پہلی آپ کی بیوی ہے، وہ ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین، یعنی ان کے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اوپر اگر میں اپنی بیٹی دوسرا نکاح کے طور پر آپ کو دے دیتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو اس کو مشقت میں ڈالتا ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضور آپ کے گھر سیدنا امام حسین کی پوتی ہے اور وہ سیدہ عالم کی پوتی لگتی ہے، سیدنا امام حسین کی بیٹی جو سیدہ عالم کی پوتی ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے، تو کہیں ان کا دل دکھنے سے حضور سیدہ عالم کا دل نہ دکھ جائے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اس رشتے سے۔ اتنا احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل بیت اطہار کی نسبتوں کا، اہل بیت اطہار کے تعلق کا، ان کے واسطوں کا۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا اور کسی ایک نے اس کی سند پر کلام نہیں کیا۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا بہرحال کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سچا اور حق فرمان ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ آپ
اب سیدہ عالم کی فضیلت کے باب میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ گفتگو کی، اس درمیان میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کراچی میں ایک افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سیمینار ہوا، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اس میں تھے اور کئی لوگ تھے اس میں۔ ان لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہیں، علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا احترام ضروری سمجھتا ہوں، لیکن معذرت ہے، اللہ کرے مجھے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ان کے وہ ویڈیو کلپس مل جائیں تو میں آپ کو سنا بھی دوں گا، لیکن وہ موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پر اگر دیکھنا چاہیں گے۔ اس میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب فتوے دے دیے، اور وہ فتویٰ اس طرح کا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ظاہر ہے، وہ پہلے خلیفہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ اب ان کی افضلیت کے باب میں نام لے کر حضور سیدہ عالم کا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین کے نام لے کر سلام اللہ علیہما، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کر کے ان میں سے کسی کو بھی ان سے افضل مانا، تو افضل ماننے والا شخص جو افضل مانے یا افضلیت میں توقف کرے، یعنی ایک تو یہ کہ حضرت مولا کائنات اور ان کے گھر کو افضل کہہ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہتا میں افضل تو نہیں کہتا، میں خاموش رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا سارے ہی افضل ہیں، اور سچی بات ہے میرا عقیدہ یہی ہے، میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس پر توقف رکھتا ہوں، اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، اس پر نہیں بولتا کہ جس کی شان کو میں حضور کی زبان سے پڑھتا ہوں آقا کے حدیثوں میں، اسی کی شان نرالی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان ساروں کو وہ شانیں عطا کی ہیں، کسی کے پاس ایک آلہ ہے، کسی کے پاس دوسرا آلہ ہے، بس توقف بہترین ہے۔ میں مشورہ یہی دیتا ہوں، کوئی حضور علیہ السلام کی طرف سے قرآن اور حدیث میں ایسی نص موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو فتویٰ دے دیا کہ جو افضل مانے یا افضلیت میں توقف بھی کرے وہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، اس کو سلام نہیں ہے۔ عجیب و غریب باتیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اتنے بڑے مفتی اور عالم ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں، مجھے ان سے اس طرح کی ذرہ بھی توقع نہیں تھی۔ میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی علمی جہالت ہے، علم بہت ہے ان کے پاس، اللہ معاف کرے، میری زبان بھی یہ بات کہنے سے ڈرتی ہے کہ یہ ناسبیت کی وہ بیماری ہے جو اندر اچھل رہی ہے کہ اگر توقف بھی کرے گا تو یہ فتویٰ آپ اس پر لگائیں گے۔ کون سی سند ہے آپ کے پاس؟ کون سی ایسی قرآن کی آیت ہے یا ایسی حدیث پاک ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا، کسی کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیا؟ حالانکہ علماء نے ہمیشہ تفضیلی لوگ جو اہل سنت میں ہی شامل کیے، جو مولا کائنات کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ میں نے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے باب میں اس پر گفتگو کی تھی، وہ اہل سنت ہی ہیں۔ گو کہ اکثریت اہل سنت کی، زیادہ اہل سنت کے لوگ وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی طرف گئے، لیکن ایک قابل لحاظ تعداد اہل سنت میں محدثین کی، مفسرین کی وہ موجود ہے جنہوں نے کہا کہ مولا کائنات افضل ہیں۔ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی افضلیت کے باب میں تو اگر آپ نے سننا ہو، میں آپ کو پھر ایک بار کہہ دوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی نا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہوا بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اس ایک جملے کی بنا پر امام مالک کو آپ اٹھائیں، صاحب روح المعانی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اور بڑے بڑے ائمہ کو، محدثین کو آپ دیکھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، انہوں نے کہا رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں مجھ سے، مثلا ایک قرآن مجید ہے، یہ تفسیر ہے میرے سامنے، تفسیر ابی بکر الاسام، اس میں قرآن مجید بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کا احترام ہے، پورے قرآن مجید کا، جو احترام پورے قرآن مجید 30 پاروں کا 114 سورتوں کا ہے، وہی احترام ایک جزو کا بھی ہوگا، یعنی پہلے پارے کا بھی وہی احترام ہے جو قرآن مجید کا احترام ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کا انا اعطیناک الکوثر کا بھی اتنا ہی احترام ہے جو قرآن کا ہے۔ اب ایک بندہ کہے پورا قرآن 114 سورتوں کا میں احترام کروں گا، لیکن جو ایک سورت ہے اس کا احترام 114 درجے کم کروں گا، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ جز کا احترام کل کے برابر ہوتا ہے۔ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس میں مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، اور یہ فضیلت نہ مولا کائنات کو حاصل ہے، نہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو حاصل ہے، نہ فاروق اعظم کو، نہ سیدنا صدیق اکبر کو۔ اس فضیلت میں کئی اور فضیلتوں کے ساتھ حضور سیدہ عالم یہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں۔ اب کریں بات، کون اس پر بات کرے گا؟ یہ فضیلت ہے کسی کے پاس؟ اور یہی وجہ ہے کہ
ایک بات اور یاد رکھیں ناظرین کرام، ہماری فضیلتوں کے سارے معیار ذات رسول سے جڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی ذات کے ساتھ ہے فضیلتیں۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کے جس ٹکڑے کو ہاتھ لگا دیا وہ سارے باقی ٹکڑوں سے افضل ہو گیا، میرے مصطفیٰ جس ممبر پر بیٹھ کے وہ باقی سارے ممبروں سے افضل ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی قبر انور کی جگہ کے بارے میں علماء نے کہا حضور کی سواریاں ساری سواریوں سے افضل ہیں، جس ایک دراز گوش پر، جس گھوڑے پر، جس اونٹ پر میرے مصطفیٰ نے تشریف فرما ہوئے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہو گیا۔ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ جس قطع ارض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، میں اس پر الگ سے ویڈیو کروں گا انشاءاللہ، حضور کی قبر انور کی مٹی اس ساری کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، عرش خدا سے افضل ہے۔ فضیلتوں کے معیار آپ نے سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ حضور سیدہ عالم، یہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی محبوبہ ہیں۔ آپ ان کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو توقف بھی کرے وہ گمراہ ہے، اس کے ساتھ سلام جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں، آپ اللہ سے ڈریں ایسے فتوے دیتے ہوئے۔ یہ اردو میں کہتے ہیں سٹھیا گیا، یا ہماری اردو ہماری جو میری مادری زبان ہے ہند کو، اس میں کہتے ہیں ستریا بتریا گیا۔ یہ 70-72 سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اب ان کو فتوے نہیں دینے چاہیے، ان کے فتووں پر اعتبار نہیں ہے۔ لیکن احترام میں اس لیے کرتا ہوں کہ علماء ہیں، علماء نے لکھی یہ بات، امام سہیلی کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں فلا اعدل ببضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد، حضور کے بضع سے کسی کو ہم فضیلت نہیں دیتے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا کہتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اٹھا کے آپ کی تفسیر، فرماتے یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء کما قال مالک لا نعدل ببضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد، کہتے ہیں اس بات کا تقاضا، یہ بات تقاضا کرتی ہے سیدہ عالم کی فضیلت صرف عورتوں پر نہیں، عورتوں کے لیے تو حضور نے الگ سے کہہ دیا کہ نساء المومنین کی سردار ہے فاطمہ، فرمایا صرف عورتوں پر نہیں، یہ الفاظ جو بضعۃ رسول ہیں یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں علی جمیع الرجال والنساء، سارے مردوں اور عورتوں پر سیدہ عالم کی فضیلت کا قول کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام مالک نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتے، یہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حتیٰ علامہ آلوسی حنفی کی روح المعانی دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس حیثیت میں سیدہ عالم خلفاء راشدین سے بھی افضل ہیں۔ لگائیں ان پر فتوے، میں نے تو ان کے اقوال آپ کے سامنے نقل کر دیے، اور مفتی صاحب کو یہ باتیں معلوم ہیں، صرف یہ ایک مصیبت اور بیماری ہے کسی کی ضد میں آ کے اس طرح کے فتوے دینا۔ حضور علیہ السلام اس بات پر بالکل ناراض ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی شہزادی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب واپس آئیں اپنے مضمون کی طرف، جس بات پر میں نے کہا کہ فمن اغضبها فقد اغضبانی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کیوں؟ یہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضرت مسور بن محرمہ نے جو الفاظ بیان کیے تھے، امام احمد نے نقل کیے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کا دل دکھاتی ہے جو چیز، یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها وان الانساب تنقطع یوم القیامت غیر نسبی، قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات اور کہوں، نہیں کرتے لوگ، ڈرتے ہیں، ہمت نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام قریشی ہاشمی تھے، قریشی بھی حضور کے رشتہ دار ہیں، افضل ہیں، ہاشمی حضور کے رشتہ دار ہیں، افضل ہیں۔ جو فاطمی سید ہیں، جن کو ہم سید کہتے ہیں اس دنیا میں، سید سادات جن کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ سارے حضور سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں۔ قریشی، ہاشمی، ان دونوں سے افضل ہیں فاطمی حضور سیدہ عالم۔ کیوں؟ یہ حضور کے رشتہ دار ہونے کے ساتھ حضور کی اولاد بھی ہیں، اور قیامت کے دن ان کا نسب حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو میں اس پر بھی آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو کر دوں گا کہ جس میں یہ دلائل لے آؤں گا علماء سے، محدثین سے۔ وہ کہتے تھے کہ فاطمی حضور سیدہ عالم کی اولاد سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، کوئی افضل نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو فاطمہ کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے، ادھر احادیث ہیں جو بخاری کی میں نے آپ کو بتا دی، نمبرنگ میں نے آپ کو شروع میں دے دی، جو آپ نے ممکن ہے پڑھ لی، نکال لی، پرنٹ آؤٹ کر لیا۔ ان ساری احادیث کو آپ اگر پڑھیں، ان میں ہے کہ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئیں۔ ایک جو اس کا ہے ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام مسلم کی حدیث نمبر 1759 اور امام بخاری کی 4240،
اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فغضبت فاطمہ علیہ السلام فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتیٰ توفیت۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں تو اہل سنت میں ایک عرصہ مصیبت پڑی رہی کہ سلام اللہ علیہ السلام اگر کہہ دیا تو جائز ہے یا نہیں، مستقلاً کہنا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ کے بندو، بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے حضور کے اہل بیت، حضور کے اس گھر کے لیے سلام اللہ علیہ السلام، سلام اللہ علیہما، یہ سارے الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ کتابیں علماء کی لائبریریوں اور الماریوں میں بند تھیں، عام لوگوں کے پاس تھی نہیں، تو انہوں نے مسئلے پھر چلاتے رہے جیسے ان کے پاس چلتے تھے۔ اب اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف پیغام بھیجا، تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے اپنی میراث کا سوال کیا جو مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ و فدق، مدینہ میں اور فدق کی، اور وما بقی من خمس خیبر، خمس خیبر کی جو دوسری جائیدادیں تھیں ان سے اپنا حصہ مانگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا نورث، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی ہم نبیوں کی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال میں سے کھاتے تھے۔ وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حالها التي كانت عليها في عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تبدیل نہیں کروں گا رسول اللہ کے صدقہ کو، اسی حال میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوتا تھا۔ ولا اعملن فيها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ویسے ہی عمل کروں گا جیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں آگے، فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ شیئا، سید عالم کو کوئی بھی چیز دینے سے حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اس میں سے جس کا وہ مطالبہ کر رہی تھی۔ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، حضرت ابو بکر کے لیے یہ اپنے دل میں سیدہ فاطمہ کو محسوس ہوا۔ قال فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، وہ چھوڑ دیا انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اور ان سے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ وفات پا گئیں۔ وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستۃ اشہر، اور وہ زندہ رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک۔ فلما توفیت دفنہا زوجہا علی بن ابی طالب لیلا، اور جب وفات پا گئیں تو آپ کے شوہر نامدار نے آپ کو رات میں ہی دفن کر دیا۔ ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا علی، حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی اور ان کی نماز جنازہ خود سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے پڑھ دی۔ اب جو الفاظ اس حدیث پاک، یہ حدیث 4240 تھی، آپ اگر 6725 بخاری میں پڑھیں تو یہاں پر تو فغضبت کے الفاظ نہیں آئے، فہجرت ہو آیا ہے، وہاں یہ آیا فغضبت فاطمہ علیہ السلام 6725 میں، فہجرت ابا بکر۔ اب یہ تھا بہت بڑا مسئلہ کہ کیا کیا جائے۔ حضرت سید عالم کا غضبناک ہونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور یہاں پر ہے کہ حضرت ابو بکر پر ناراض ہوئیں۔ ایک طبقہ فکر ہمارا مسلمانوں کا وہ ہے اہل تشیع، جو اس وقت رافضیت کے قریب ترین لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہہ رہے ہیں، وہ ان کو تو آسان ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر پھر لعن تان تبرہ کر دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض کا جو ناسبی ذہن کے لوگ ہیں وہ ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں جس میں آقا نے فرمایا فمن اغضبہا اغضبنی، وہ ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، چلو فارغ ہو گئے۔ لیکن انکار ممکن نہیں ہے، صحیح ترین احادیث ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کے لیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت اور پیار رکھتے ہیں، سیدہ عالم سے بھی پیار رکھتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، ان احادیث کی کیا شرح ہوگی، ان حدیث کا بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ، اب ایک اور بات سن لیں، ہمارا موقف کیا ہے۔ حضور سیدہ عالم اپنا مطالبہ کرنے میں جائز اور حق پر تھیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ بھی جائز اور حق تھا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، چونکہ وحی اتر نہیں رہی تھی۔ اب
جب وحی نہ اتر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ وحی کے ہونے کے باوجود بھی بعض مسائل میں آپ کے سامنے اگر رکھوں، جب مشاورت ہوتی ہے، معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ہو گئے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، حضرت سیدنا داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ اور بیٹا ہیں، فیصلہ کرنے میں فرق آ گیا، جو قرآن مجید کہتا ہے اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، کہ ایک شخص کی بکریوں نے کھیت کھا لیا، اب وہ کھیت سارا اجڑ گیا، کھیت والوں نے آ کے شکایت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بکریاں کھیت والوں کو دے دیں، چونکہ دونوں کی قیمت برابر تھی۔ امام بخاری اس حدیث کو لائے، قرآن مجید میں بھی ہے، اس آیت کی شرح میں ہر جگہ پر آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اذ یحکمان فی الحرث وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ابا جان مجھے دیں فیصلہ کرنے کی اجازت۔ جب اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ بکریوں والے اپنی بکریاں کھیت والوں کو دے دیں، کھیت والے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ کھیت دوبارہ اگائیں بکریوں والے، جب اسی طرح دوبارہ جوان فصل ہو جائے تو ان کو دے کر اپنی بکریاں لے لیں۔ فیصلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن آقا کا دل تھا مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے، اور کفار مکہ کو مدینہ میں داخل ہو جانے دیا جائے۔ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ باہر جائیں گے، یا رسول اللہ آپ اٹھائیں بخاری کو، مسلم کو، باب احد، غزوہ احد کا باب اٹھا کر ساری حدیثیں پڑھ لیں۔ فیصلے کرنے میں پھر حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ مانگا صحابہ سے، فرق آ گیا۔ جب وہ فرق آیا، حضور علیہ السلام نے جدھر اکثریت تھی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ یہ وحی کے نازل ہونے کے وقت کی باتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چھوڑ دیا ان قیدیوں کو، بدر کے قیدیوں کو، صحابہ کرام کے مشورے پر، قرآن مجید نے کیا کہا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ اب کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب جب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عالم کا معاملہ تھا، وہی رک چکی تھی، وہی نہیں تھی، دونوں اپنے اپنے علم کی بنیاد پر حق پر تھے، دونوں اپنے اپنے علم کی بنیاد پر درست مطالبہ کر رہے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ایک طبقہ لعن طعن شروع کر دیتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر بھی رسول اللہ کو بہت پیارے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر سے بھی میرے آقا محبت فرماتے تھے، میرے مصطفیٰ کے محبوب تھے، اور کتنے محبوب۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی یہ حدیث پاک 3661 نمبر، 3661 3661 اس حدیث کو آپ اپنے نکال کے پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے درمیان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آخذ بطرف ثوبہ، اپنی چادر جو نیچے باندھی ہوئی تھی لنگی، اس کو اٹھایا ہوا تھا اوپر، حتیٰ ابدا عن رکبتہ، یہاں تک کہ آپ کا گھٹنا بھی نظر آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کے آیا، غصے میں ہے۔ حضور نے جب یہ بیان کیا، حضرت ابو بکر آ کر سلام کیا، اور سلام کر کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اور عمر ابن خطاب کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، میں نے جلدی کر دی، کوئی تیزی میں الفاظ بول دیے، ثم ندمت، پھر اس کے بعد میں نادم ہوا، فسألتہ ان یغفر لی، میں نے ان سے سوال کیا، معافی مانگی ان سے، فابا علیہ، اس نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ آقا مجھے معاف نہیں کیا، فاقبلت الیک، تو پھر میں آپ کی طرف آ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہاں غور کریں، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم سے غلطی ہوگی بھئی اب تو معافی مانگنی ہی پڑے گی، نہ، حضور نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا۔ آقا نے 3 بار فرمایا ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ یعنی الفاظ کہ حضرت عمر معاف نہیں کرتے، نہ کریں، انہیں اللہ راضی کر لے گا، آپ کو اللہ معاف کرے، پریشان نہ ہوں۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد ثم ان عمر ندم، حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی کہ معافی مانگ رہے تھے تو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے، ان کے بارے میں پوچھا، حضرت ابو بکر گھر پر نہیں تھے۔ تو دوسری بات، جب کوئی صحابی گھر پر نہیں ہوتے تھے تو دوسرا ٹھکانہ پھر رسول اللہ کا گھر ہی ہوتا تھا، پھر حضور کے پاس آتے تھے صحابہ، حضور کے پاس آ گئے اور آ کے سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کیا، فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتمعر، آقا کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حضور غصے میں آ گئے، میرے آقا ناراض ہوئے۔ حتیٰ اشفق ابو بکر،
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر ڈرنے لگ گئے۔ فجثا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ، حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے، عرض کی یا رسول اللہ واللہ انا کنت اظلم، واللہ انا کنت اظلم مرتين، 2 بار کہا آقا غلطی میری تھی، غلطی میری تھی، زیادتی میری تھی آقا، میں نے زیادتی کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بات نہیں سنی، حضرت عمر سے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ نے، بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم نے جھوٹ کہا۔ وقال ابو بکر صدقہ، ابو بکر وہ تھا جو کہتا تھا لوگوں نہیں محمد مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، ابو بکر نے اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتين، 2 بار حضور نے کہا کیا میری خاطر میرے صاحب کو تم چھوڑو گے نہیں، کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو نہیں چھوڑو گے؟ فما اوذی بعدہا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ایک اور روایت مجھے اس کا پورا حوالہ یاد نہیں ہے لیکن سن لیں، اس مضمون یہی ہے، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت ابو بکر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر، ربیہ اسلمی قبیلہ یہ کہتا تھا کہ غلطی ابو بکر کی ہے، یہ لوگ قبائل کے پر بیس کرتے اپنے قبیلے کی حمایت کرتے تھے۔ حضرت ربیہ معافی مانگتے حضرت ابو بکر سے، معافی مانگتے تھے۔ یہ فضائل صحابہ میں مولانا زکریا صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، تبلیغی جماعت والے، تو وہ معافی مانگتے تھے بار بار، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتے تھے۔ ان کے قبیلے نے کہا بھائی تم سچائی پر ہو، ابو بکر کی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائیو زیادتی والی بات نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو زیادتی کیا ہے، بات فقط یہ ہے کہ رسول اللہ ابو بکر کی وجہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ابو بکر کی وجہ سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ ابو بکر کی بے شک غلطی بھی ہوئی نا، حضور مجھ پر ناراض ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام، حضرت ابو بکر کا بھی یہ اپنا مقام تھا، اس وجہ سے یہاں پر آ کر پھنس گئے۔ ایک حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں، حضور کا بضعۃ رسول اللہ ہیں، اور دوسری طرف وہ صدیق اکبر جنہیں مصطفیٰ آج بھی اپنے ساتھ سلائے ہوئے اور حضور کے پیارے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے حضور راضی بھی ہوتے، جن کی وجہ سے حضور ناراض بھی ہوتے۔ اب یہاں پر یہ جو احادیث ہیں ان کی وجہ سے پھر پریشانی ہوئی، لیکن میں نے اس پر مطالعہ کیا، کافی مطالعہ کیا، بہت ساری کتب کو دیکھا، تو میرے سامنے کچھ احادیث آئیں امام بیہقی کی سنن الکبریٰ میں، امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ میں، اور ریاض النظرہ میں امام محب الدین طبری۔ وہ احادیث، وقت چونکہ بہت طویل ہو گئی ویڈیو، آپ کو ان کا خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید عالم کو راضی کرنے کے لیے گئے، حتیٰ کہ راضی کر لیا۔ امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث لائے۔ آپ کو کہے گا کہ بخاری کی حدیث پاک، مسلم کی حدیث، مسند امام احمد بن حنبل کی احادیث پر آپ بیہقی کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں، میں ان احادیث کو ترجیح دوں گا۔ بنیادی وجوہات 2 ہیں۔ ایک یہ، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا دشمن، کوئی مستشرق نہیں لکھ سکا کہ وہ دنیا سے محبت کرتے تھے، نہ دنیا کی محبت تھی، نہ دنیا کے مال کی محبت تھی، نہ اپنے خاندان قبیلہ کی محبت تھی، وہ فقط رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اور حضور کے اہل بیت اطہار کا بہت محبت اور پاس رکھتے تھے، ان کی غلامی اختیار کرتے تھے۔ اب ایک طرف وہ ذات پاک ہے، بخاری کے الفاظ، بخاری مسلم کی یہ حدیثیں، میں اگر کوئی سوال کرے میں جواب دیتا ہوں اس بات کا، ہم احناف ہیں، اہل سنت احناف، ہم بخاری مسلم کی کئی سینکڑوں درجنوں حدیثیں ہیں، وہ جو رفع یدین پر، نماز میں آمین بالجہر پر، فلاں فلاں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے ہیں نا، جو کتب لیتے ہیں تحاوی سے لیتے ہیں اور محدثین سے لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کو اللہ کی کتاب نہیں ہے، امام بخاری نے اسے مرتب کیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مگر ہم اس کی احادیث جن کو اگر ان کو ایسے ہی مانیں اور وہ حدیثوں کو بھی ایسے مانیں تو ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ احادیث قابل توجیہ ہیں، جس کو امام بیہقی لائے، جس کو امام ابن سعد لائے، جس کو امام محب الدین طبری لائے، وہ حدیثیں قابل توجیہ ہیں۔ کیوں؟ ان دونوں کے کردار سے یہ میل کھاتی ہیں، ان دونوں کے اخلاق سے میل کھاتی ہیں، اور وہاں پر وہ جو 6 مہینے زندہ رہی اور کلام نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، وہاں کے راوی بھی سچے ہیں یقیناً۔ ممکن ہے جس کو جو نظر آیا اس نے وہ چیز بیان کر دی، گھر کے اپنے بندوں کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ حضور سید عالم کون سا روزانہ ملتے ہوں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟
رشتہ داری تھی، ان کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر کی حضور کی زوجہ مطہرہ تھیں، لیکن جتنا پردے کا وہ لحاظ کرتے تھے، میرا تو نہیں خیال کہ کوئی روزانہ ویسے بھی پہلے ملاقات ہوتی ہوگی، کئی عرصہ گزر ہی جاتا ہوگا، ناراضگی ہوئی ہوگی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانے سے زیادہ مناسب سمجھا سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات بتائی تاکہ لوگوں کو شریعت کے کچھ اصول بھی پتہ چل جائیں اور بادشاہت کی کلیتاً نفی ہو جائے حضور کے دین میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کو امام بیہقی، امام ابن سعد طبقات میں اور کئی اور محدثین لائے کہ حضرت ابو بکر نے سیدہ عالم کو وفات سے پہلے راضی کر لیا، الحمدللہ تعالی۔ یہ بہت بڑا مجھے سکون مل گیا۔ امام ابن محب الدین طبری کے الفاظ لکھیں جو ریاض النظرہ میں انہوں نے لکھے، وہ کہتے ہیں محدث اوزائی نے بیان کیا کہ انہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ سیدہ عالم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئیں اور حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو سخت گرمی والے دن، سخت گرم دن، وہ باہر نکل کر سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضور سیدہ عالم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لا ابرح مکانی حتی ترضى عنی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، میں اس گھر کے دروازے سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک رسول اللہ کی بیٹی مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ ہے ان کا کردار، یہی ان کے کردار سے میل کھاتا ہے۔ حضرت ابوبکر بے شک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اگر حضور کی بیٹی ناراض چلی گئیں تو آقا ناراض ہوں گے۔ جیسے حضرت عمر حق پر تھے، حضور پھر بھی ان پر ناراض ہوئے ابوبکر کی وجہ سے۔ اب اگر یہ ناراضگی قائم رہتی، میرا عقیدہ یہ ہے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کی دلجوئی فرماتے، چونکہ حضور ان کی خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ اب حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، انہوں نے جب حضرت ابوبکر کی یہ حالت دیکھی، وہ گھر گئے، حضرت سیدہ عالم کو قسم دی کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ کو قسم ہے اللہ کی، ان سے راضی ہو جائیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس پر حضرت سیدہ عالم راضی ہو گئیں، حضرت سیدہ کائنات راضی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔